بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نیکسٹ یونٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ پیٹریوٹزم، حب الوطنی۔ حب الوطنی کا مطلب ہے آپ کا اپنے ملک سے محبت کرنا یا آپ کی اپنے ملک سے، اپنے وطن سے لگن ہونا۔ تو سب سے پہلا جو سنٹینس ہے، پیٹریوٹزم مینز لو فار دا مدر لینڈ اور ڈیووشن ونس کنٹری۔ پیٹریوٹزم مینز، حب الوطنی کا مطلب ہے لو فار دا مدر لینڈ، مادر وطن، یعنی اپنے وطن سے محبت، وطن کے لیے محبت، اور ڈیووشن یا لگن یا لگاؤ ٹو ونس کنٹری، کسی کا اپنے ملک کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح بنے گا، حب الوطنی کا مطلب ہے مادر وطن سے محبت یا کسی کا اپنے ملک سے لگاؤ۔ A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. A patriot ایک محب وطن یا ایک وطن سے محبت کرنے والا، loves his country اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، and is willing اور خواہش رکھتا ہے، تیار ہوتا ہے to sacrifice قربانی دینے کے لیے when the need arises جب ضرورت پڑتی ہے، جب موقع آتا ہے۔ اور بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، ایک محب وطن اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور ضرورت کے وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. The word loves, patriot کا لفظ comes from the Latin word، ماخوذ ہے، نکلا ہے، لیا گیا ہے لاطینی زبان کے لفظ patriota سے، which means جس کا مطلب ہے country man، ملک کا شہری، باشندہ یا ہم وطن۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، لفظ patriot لاطینی زبان کے لفظ patriota سے ماخوذ ہے، patriota سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ملک کا باشندہ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ patriota سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ملک کا باشندہ۔ It is considered a commendable quality. It is considered یہ سمجھی جاتی ہے، a commendable ایک قابل تعریف، ایک قابل ستائش، quality خوبی، یعنی بامحاورہ ترجمہ بنے گا کہ یہ ایک قابل تعریف خوبی سمجھی جاتی ہے۔ Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. Patriotism، حب الوطنی، gives people دیتی ہے لوگوں کو the strength طاقت and courage اور جرت یا حوصلہ to safeguard حفاظت کرنے کے لیے the interest مفادات کی of the country and nation ملک اور قوم کے۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، حب الوطنی لوگوں کو ملک اور قوم کے مفاد کے تحفظ کی جرت اور طاقت دیتی ہے۔ For a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. For a patriot, ایک محب وطن کے لیے the sovereignty، حاکمیت اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ، یا مطلب آپ اس کو حکومت بھی کہہ سکتے ہیں کامن سینس میں۔ انٹیگریٹی، سالمیت یعنی ہولسمنس، مکمل رہنا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہونا، اینڈ آنر اور عزت آف دا کنٹری ملک کی، آر سپریم ویلیوز اعلیٰ ترین قدریں ہیں، سب سے بڑی اقدار ہیں، آن وچ نو کمپرومائز کین بی میڈ جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، ایک محب وطن کے لیے ملک کی حاکمیت، سالمیت اور عزت وہ اعلیٰ ترین قدریں ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. Patriots محب وطن render sacrifice دیتے ہیں قربانی for the preservation تحفظ کے لیے، بقا کے لیے، اینڈ پروٹیکشن اور حفاظت کے لیے آف دیز ویلیوز ان قدروں کی، ان اقدار کی۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، محب وطن ان قدروں کی بقا اور تحفظ کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر اینڈ اے گریٹ پیٹریوٹ۔ قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر، قائد اعظم محمد علی جناح قوم کے ایک معمار تھے، اینڈ اے گریٹ پیٹریوٹ اور ایک عظیم محب وطن تھے۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ قوم کے معمار اور عظیم محب وطن تھے۔ He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. He wanted to protect، آپ چاہتے تھے کہ حفاظت کریں، بچائیں، تحفظ کریں the values، اقدار کی، کلچر ثقافت کی، اینڈ ٹریڈیشنز اور روایات کی، آف دا مسلم مسلمانوں کی، آف دا سب کانٹیننٹ برصغیر کے مسلمانوں کی۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، وہ برصغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔
He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He gave the Muslims, उन्होंने मुसलमानों को दिया a sense of identity, शनाख्त का एहसास, पहचान का एहसास, by securing हासिल करते हुए, बनाते हुए, a separate homeland एक अलहदा वतन for them उनके लिए. बामुहावरा तर्जमा इस तरह से बनेगा, उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करते हुए उन्हें शनाख्त का एहसास दिया, उन्हें पहचान का एहसास दिया, पहचान दी. He said, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. He said, आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, we must, हमें ज़रूर लाजमी develop पैदा करना है, a sense of patriotism, हुब्बुल वतनी का एक एहसास, which galvanizes us all, जो हम सब को मुतहर्रिक करे, जो हम सब को मोटिवेट करे, into one united and strong nation, एक मुत्तहिद और मजबूत कौम की शक्ल में. बामुहावरा तर्जमा इस तरह से बनेगा, उन्होंने फरमाया हमें लाजमन हुब्बुल वतनी का एहसास पैदा करना है जो हम सब को एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने के लिए मुतहर्रिक करता है या करे. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. The spirit of patriotism, हुब्बुल वतनी का जज्बा, makes us stay alert, हमें होशियार रखता है, हमें चौकस रखता है, हमें ख़बरदार रखता है. इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, गैर मुल्की हमले की सूरत में. बामुहावरा तर्जमा इस तरह से बनेगा, हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें गैर मुल्की हमले की सूरत में ख़बरदार रखता है. In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. In the history of Pakistan, पाकिस्तान की तारीख़ में there are many instances, बहुत सी मिसालें हैं, when people, जब लोगों ने laid down their lives, अपनी जानें कुर्बान कर दी, for the defense of the country, मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए. और बामुहावरा तर्जमा इस तरह बनेगा, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, کہ 1965, 1971 اور کارگل کی جنگوں میں many brave soldiers, بہت سے بہادر سپاہیوں نے, بہت سے بہادر فوجیوں نے, gave their lives, اپنی جانیں قربان کر دی, in an attempt, کوشش میں, to protect, حفاظت کی کوشش میں, the motherland, مادر وطن کی حفاظت کی کوشش میں. باmuhaवरा ترجمہ اس طرح سے بنے گا, 1965, 1971 اور کارگل کی جنگوں میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے مادر وطن کی حفاظت کی کوشش میں جانیں قربان کی. Naik Saif Ali Janjua awarded Halal Kashmir an equivalent to Nishan-e-Haider. Captain Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad, Major Aziz Bhatti, Pilot Officer Rashid Minhas, Major Muhammad Akram, Major Shabbir Sharif, Sawar Muhammad Hussain, Lance Naik Muhammad Mahfouz, Captain Colonel Sher Khan, and Hawaldar Lalik Jan. All embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. نائک سیف علی جنجوہ, انہیں حلال کشمیر سے نوازا گیا جو کہ نشان حیدر سے کے برابر ہے یا اس کے مساوی ہے. کیپٹن محمد سرور, میجر طفیل محمد, میجر عزیز بھٹی, پائلٹ آفیسر راشد منہاس, میجر محمد اکرم, میجر محمد شبیر شریف, سوار محمد حسین, لانس نائک محمد محفوظ, کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان. آل embrace martyrdom, ان سب نے شہادت قبول فرمائی, شہادت پائی, while fighting bravely, بہادری سے لڑتے ہوئے, for their motherland, اپنے مادر وطن کے لیے. all of them were awarded نشان حیدر, ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا. the highest military award, جو سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے, given to great patriots, جو عظیم محب وطنوں کو دیا جاتا ہے, who lay down their life, جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں, for the country, ملک کے لیے. باmuhaवरा ترجمہ اس طرح سے بنے گا, ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا جو کہ ملک کے لیے جان قربان کرنے والوں کو دیا جانے والا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. Patriotism, therefore, is not just a feeling, it's a live spirit that continuously inspires and guides a nation. Patriotism, حب الوطنی, therefore, اس لیے is not just a feeling, صرف ایک احساس ہی نہیں ہے. It is a live spirit, یہ ایک زندہ جذبہ ہے, ایک زندہ روح ہے, that continuously, جو کہ مسلسل انسپائرز, تحریک دیتی ہے, and guides, اور رہنمائی کرتی ہے, a nation, ایک قوم کی. باmuhaवरा ترجمہ اس طرح سے بنے گا, اس لیے حب الوطنی صرف ایک احساس ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندہ روح ہے جو کہ مسلسل ایک قوم کو تحریک اور رہنمائی دیتی ہے. In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who
ان دا ورڈز آف ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ میں a man ایک آدمی devoid of patriotic spirits جو خالی ہے, جو محروم ہے حب الوطنی کے جذبے سے, is like the one ایسے ہی ہے جیسے کوئی. بامحاورہ ترجمہ ایسے بنے گا, ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ میں ایک آدمی جو حب الوطنی کے جذبے سے محروم ہے, حب الوطنی کے جذبے سے خالی ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی. Breathes there the man with soul so dead, who never to himself hath said, this is my own, my native land. Breathes there the man, سانس لے رہا ہو, جی رہا ہو ایک آدمی, with soul so dead جس کی روح اتنی مردہ ہو, who never to himself hath said جس نے اپنے آپ سے بھی کبھی نہ کہا ہو, this is my own, my native land کہ یہ میری مقامی سرزمین ہے یا میری آبائی سرزمین ہے. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا, ایسا آدمی جی رہا ہو جس کی روح اتنی مردہ ہو چکی ہو, جس نے کبھی خود سے بھی نہ کہا ہو کہ یہ میرا اپنا آبائی وطن ہے. شارٹ کویسچنز ان دا ٹیکسٹ یونٹ کے اندر جو شارٹ کویسچنز ہیں ہم ان کو سالو کرتے ہیں. دا فرسٹ کویسچن از ہو آفر سیکریفائس فار دا کنٹری. ہو آفر سیکریفائس, کون دیتا ہے قربانی, فار دا کنٹری, ملک کے لیے قربانی کون دیتا ہے. A patriot loves his country very much. He is willing to offer sacrifice when the need arises. We have examples from history to show that the patriots give sacrifice for their motherland. A patriot loves his country. ایک محب وطن اپنے ملک سے محبت کرتا ہے, very much بہت زیادہ, and is willing اور خواہش رکھتا ہے, تیار ہوتا ہے, to offer sacrifice قربانی دینے کے لیے, when the need arises جب ضرورت پڑتی ہے. We have examples, ہمارے پاس مثالیں ہیں from history تاریخ سے, to show that یہ دکھانے کے لیے, یہ ظاہر کرنے کے لیے that the patriots کے جو محب وطن ہیں give sacrifice for their motherland, وہ اپنے مادر وطن کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. Question number 2, who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? Who led, کس نے رہنمائی کی, the Muslims of the subcontinent, برصغیر کے مسلمانوں کی, in their struggle, ان کی جد و جہد میں, for a separate homeland, ایک علیحدہ مادر وطن کے لیے, یعنی ایک علیحدہ مادر وطن کی جد و جہد, برصغیر کے مسلمانوں کی ایک علیحدہ مادر وطن کی جد و جہد میں مسلمانوں کی رہنمائی کس نے کی. قائد اعظم محمد علی جناح led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland. His aim was to protect the values, culture, traditions of the Muslims and give them the sense of identity. قائد اعظم محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح نے رہنمائی کی the Muslims of the subcontinent, برصغیر کے مسلمانوں کی, in their struggle, ان کی جد و جہد میں, for a separate homeland, ایک علیحدہ وطن کی جد و جہد میں. His aim was, آپ کا مقصد تھا, to protect the values, کہ حفاظت کریں اقدار کی, قدروں کی, کلچر, ثقافت کی یا تہذیب کی, and traditions اور روایات کی, of the Muslim, مسلمانوں کی, and give them the sense of identity, اور انہیں پہچان, شناخت کا احساس دیں, پہچان کا احساس دیں. Question number 3, what is the highest military award of Pakistan? پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ نشان حیدر is the highest military award of Pakistan. It is given to the great martyrs who have shown great courage and bravery for their motherland. It is a way to acknowledge and honor their sacrifices for the country. نشان حیدر is the highest military award of Pakistan. نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. It is given to the great martyrs. یہ عظیم محب وطنوں کو, شہداء کو دیا جاتا ہے. Who have shown great courage, جو عظیم جو ہے حوصلہ یا جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں, and bravery اور بہادری کا, for their motherland, اپنے مادر وطن کے لیے. It is a way, یہ ایک طریقہ ہے, to acknowledge, سراہنے کا, عقیدت, خراج عقیدت پیش کرنے کا, and honor اور عزت دینے کا, their sacrifices, ان کی قربانیوں کو, for the country, ملک کے لیے ان کی قربانیوں کو. Next we come to short questions in the exercise, and the first question is, how will you define patriotism? آپ حب الوطنی کی تعریف کیسے کریں گے, آپ حب الوطنی کی کیسے ڈیفائن کریں گے. Patriotism or patriot are the words originated from the Latin word patriota, which means countryman. So patriot means the lover of the country, and patriotism means the love for one's country or devotion to motherland. Patriotism or patriot, patriotism یا patriot are the words, ایسے الفاظ ہیں, originated from a Latin word patriota, جو ایک لاطینی زبان کے لفظ پیٹریوٹا سے لیے گئے ہیں, پیٹریوٹا سے ماخوذ ہیں, which means, جس کا مطلب ہے country man, ملک کا شہری, ملک کا باشندہ, یا ہم وطن بھی کہہ سکتے ہیں. So patriot means, اس لیے پیٹریوٹ کا یا محب وطن کا مطلب ہے the lover of the country, ملک سے محبت کرنے والا. And patriotism means, اور حب الوطنی یا patriotism کا مطلب ہے the love for one's country, کسی کے اپنے ملک سے محبت, اور devotion to motherland, یا اس کا اپنے وطن سے لگاؤ, لگن. Question number 2, what are the qualities of a patriot? ایک محب وطن کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں, خوبیاں کیا ہیں. A patriot has great love for his motherland.
ایک محب وطن اپنے مادری وطن سے بہت محبت کرتا ہے اینڈ ہی از ریڈی ٹو گیو اینی سیکریفائس فار ہز کنٹری. وہ اپنے ملک کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. فار ہم اس کے لیے the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. A patriot has a great love for his motherland. ایک محب وطن اپنے مادری وطن کے لیے عظیم یا بہت زیادہ محبت رکھتا ہے. He is ready to give any sacrifice. وہ تیار ہوتا ہے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے. For his country, اپنے ملک کے لیے. For him اس کے لیے the sovereignty, integrity and honor of the country کہ ملک کی sovereignty حاکمیت, integrity سالمیت and honor اور عزت are supreme values اعلیٰ ترین قدریں ہیں on which no compromise can be made جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. Question number 3. As a citizen or lover of Pakistan, what are your duties towards your country? کہ پاکستان کے شہری یا پاکستان سے محبت کرنے والے کے طور پر آپ کے ملک کے لیے کیا فرائض ہیں, کیا ڈیوٹیز ہیں. ایز اے سٹیزن آف اینڈ لور آف پاکستان کہ پاکستان کے شہری اور محبت کرنے والے کے طور پر وی ہیو مینی ڈیوٹیز ٹورڈز آور کنٹری کہ ہمارے بہت سے فرائض ہیں ہمارے ملک کے لیے. وی شوڈ لو آور کنٹری ہمیں محبت کرنی چاہیے اپنے ملک سے. وی شوڈ فالو دا رولز آف آور کنٹری ہمیں اپنے ملک کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے. وی شوڈ بی آنیسٹ, سیکریفائسنگ اور ہارڈ ورکنگ اینڈ ٹروتفل کہ ہمیں ایماندار, قربانی دینے والے, سخت محنت کرنے والے اور راست باز یا راست گو ہونا چاہیے. دا sovereignty, integrity and honor of the country should be the supreme values for us کہ ملک کی حاکمیت, سالمیت اور عزت ہمارے لیے اعلیٰ ترین قدریں ہونی چاہیے, اعلیٰ اقدار ہونی چاہیے. Question number 4. What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں غیر ملکی حملے کی صورت میں ہوشیار رکھتی ہے, خبردار رکھتی ہے. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. Because of patriotism, the sovereignty, integrity and honor of the country become supreme values on which no compromise can be made. The spirit of patriotism, حب الوطنی کا جذبہ, makes us stay alert ہمیں ہوشیار رکھتا ہے, خبردار رکھتا ہے. In the wake of foreign invasion, غیر ملکی حملے کی صورت میں. because of patriotism کہ حب الوطنی کے جذبے کی وجہ سے. the sovereignty, integrity and honor of the country کہ ملک کی حاکمیت, سالمیت اور عزت become supreme values اعلیٰ ترین قدریں بن جاتی ہیں on which no compromise can be made جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. Question number 5. How will you elaborate قائد اعظم محمد علی جناح's quote? We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and a strong nation. How will you elaborate کہ آپ وضاحت کیسے کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کی اس جو ہے معقولہ یا کہی ہوئی بات کی. We must develop a sense of patriotism کہ ہمیں لازمی حب الوطنی کا احساس پیدا کرنا ہے which galvanizes us all جو ہم سب کو متحرک کرتا ہے into one united and strong nation ایک متحد اور مضبوط قوم کی شکل میں. It means اس کا مطلب ہے because of patriotism حب الوطنی کی وجہ سے, حب الوطنی کے جذبے کی وجہ سے the sovereignty, integrity and honor of the country become supreme values کہ ملک کی حاکمیت, سالمیت اور عزت وہ اعلیٰ ترین قدریں بن جاتی ہیں on which no compromise can be made جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. the whole nation becomes united and a compact whole کہ پوری جو قوم ہے وہ متحد اور یکجان ہو جاتی ہے, ایک گروپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے, ایک جان دو قالب کی طرح. So the nation paves its way towards progress and grandeur اور اس لیے جو قوم ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ ترقی اور عظمت کی طرف متعین کرتی ہے یا اپنی ترقی اور عظمت کے راستے پر گامزن ہو جاتی ہے. That's all. Thanks for watching. اللہ حافظ.